ویلکم بیک ناظرین. ہم آج بات کر رہے ہیں شیم ہیلنگ پہ کہ ایک نشہ کرنے والے انسان کی زندگی میں کون سے ایسے عوامل ہیں جن کے بارے میں ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے. اس وقت ہم چلتے ہیں عبید الرحمن صاحب کی طرف جو کہ ایک اسلامک اسکالر ہیں، اور ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ جب یہ نشہ ہوتا ہے یا کوئی بھی نشے میں، شراب کے نشے میں ملوث ہوتا ہے تو ہمارا دین اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے کہ کیا صرف اسی شخص کے لیے سزا ہے؟ وہاں پہ کمیونٹی رول کے لیے ہمیں کیا چیزیں یا کیا عناصر نظر آتے ہیں کہ ان کو بھی کہاں کہاں پہ روکا گیا ہے یا کیا کیا چیز کے بارے میں ان کو وارننگ دی گئی ہے؟ جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی العربی الامین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے وہ تمام انسانیت میں سے اس جماعت کا حصہ بن جاتا ہے جس نے پوری دنیا میں اصلاح کا، تبلیغ کا اور اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کا کام کرنا ہے. اس وجہ سے ایک عام انسان سے ہٹ کر ایک مسلمان کی اہمیت ہے، اس کے وقت کی بھی، اس کی زندگی کی بھی اور اس کی صلاحیتوں کی بھی. ہر شخص کو اپنے وقت، اپنی عمر، اپنی صلاحیتوں کا حساب دینا ہے. اب اگر ایک شخص اپنی صلاحیتوں سے اور اپنے اس فریضے سے انحراف کرتے ہوئے نشے کی طرف جا رہا ہے اور وہ اپنے اس نشے کی بنیاد پر، خواہ وہ شراب کی شکل میں ہے یا کسی اور نشہ آور چیز کی شکل میں ہے، تو اپنی ان تمام صلاحیتوں کا اور اپنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا وہ ایک ضیاع کر رہا ہے اور اپنے اس فریضے کو ادا کرنے سے نہ صرف غافل ہو رہا ہے بلکہ بے بس بھی ہو رہا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شراب کا ذکر کیا تو آپ نے صرف شراب پینے والے پر اپنی ناپسندیدگی اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ جو شخص اس نشہ آور چیز کو معاشرے میں پھیلا رہا ہے، جو اس کی سپلائی کا باعث بن رہا ہے، جو اس کو اٹھا رہا ہے، جو اس کے اکاؤنٹس کو مینیج کر رہا ہے، جو اپنی سواری کے ذریعے، ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہا ہے، جو اس کو نچوڑ رہا ہے اور پھر جو اس کو بیچ رہا ہے اور وہ گاہک جو اس کو خرید رہا ہے، ان سب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناراضگی کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت سے محرومی کا اعلان کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ایک شراب پینا کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ سارے کا سارا نظام، اس کے تمام ارکان، اس میں شامل تمام افراد، اس کے مختلف مراحل میں، اس کی پیداوار سے اس کے پیٹ میں اترنے تک جتنے لوگ اس کی تیاری، اس کی منتقلی، اس کی تشہیر، اس کو مختلف حوالے سے مرغوب اور لذیذ بنا کر پیش کرنے کے حوالے سے شامل ہوں گے، وہ سب اس کام میں شریک ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ شراب مسلمان معاشرے کے اندر ایک مسلمان فرد کے لیے، ایک خاندان کے لیے اور پورے معاشرے کے لیے تباہی اور بربادی کا پیغام لے کے آتی ہے. یہ وہ ام الخبائث ہے، یہ وہ کھیت ہے جس میں اگنے والا ہر پودا زہر آلود ہے اور تعفن سے بھرا ہوا ہے اور اس کے نتائج برے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بعد ہمیں یہ آیت سمجھنے میں مدد ملے گی جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بہت سی بیماریاں اور پھر انما الخمر، اور اس میں سب سے پہلے شراب کا ذکر کیا، نشہ آور اس چیز کا ذکر کیا کہ یہ شیطان کے کاموں میں سے انتہائی جو گندی چیزیں ہیں ان میں سے اس کا یہ ایک چیز ہے. اور یہ جو شیطان کے عمل میں سے انتہائی گندی چیز ہے، یہ کتنا افسوس کی بات ہوگی کہ اگر اسلامی معاشرے میں ہمارے حکومتی اہلکار، ہمارے تاجر، ہمارے عام لوگ اس کو پینے پلانے کا حصہ ہوں، اس کو ایسی چیز بنا کے پیش کرتے ہوں
جس کا انسان کے ایک اسٹیٹس سے تعلق ہے، اس کو گویا کہ یہ بنا دیا گیا ہے جو شراب پیتا ہے وہ روشن خیال ہے، اور جو اس سے اعتراض کرتا ہے گویا کہ وہ قدامت پسند ہے۔ یہ اصل میں انسان کا دھوکہ ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے معاملے میں اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات سدا باقی رہنے والے ہیں۔ شراب ہمیشہ کے لیے شیطان کا ایک عمل ہے، اور اس کے سارے عمل میں حصہ بننے والے خواہ کتنے ہی بڑے عہدیدار ہوں، کتنے ہی زیادہ وہ مالدار ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں اور شیطان کے کاموں میں سے ایک کام۔ ٹھیک، ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ایک شخص ہے وہ کسی ایسے ملک میں جاتا ہے جہاں پہ شراب جو ہے وہ کھلم کھلا ملتی ہے، اور وہاں اس کو نوکری کی بہت سخت ضرورت ہے، وہ خود سے شراب تو نہیں پیتا لیکن وہاں پہ اس کو کسی ایسی جگہ پہ کام کرنا پڑتا ہے جہاں پہ شراب کا کاروبار ہوتا ہے، کوئی ایسا سٹور ہے یا ایسا کوئی پب ہے یا کلب ہے، تو کیا اسلام میں اس کی گنجائش ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب ایک انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کے معاش کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، اس کی خواہشات کی تسکین کے لیے، اس کی آرام دہ زندگی کے لیے بے پناہ وسائل بھی مہیا کیے ہیں، جی، اور ان بے پناہ مسائل کے ساتھ اس کی بندگی کو آزمانے کے لیے چند ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ اس شخص کا اپنے رب کے ساتھ تعلق معلوم ہوتا رہے۔ دیکھیے، جس طرح انسان ایک بھوک محسوس کرتا ہے تو بھوک کو مٹانے کے لیے ہزاروں کھانے کی چیزیں ہیں جو پاکیزہ ہیں، پاک ہیں، انسان انہیں کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس بھوک کو اس کے ایمان کی آزمائش بناتے ہوئے بہت چند چیزیں ایسی رکھی ہیں جی، جس کے ذریعے اس کو ایک آزمائش سے گزارا گیا ہے کہ وہ ان چیزوں سے اجتناب کرے گا، اپنے رب کی باقی نعمتوں کا احساس کرتے ہوئے، اس کی بندگی کا احساس کرتے ہوئے ان حرام چیزوں کو نہیں کھائے گا۔ بالکل ٹھیک، پیاس بھی اسی طرح ایک انسانی خواہش ہے، انسانی ایک ضرورت ہے۔ بہت سی چیزیں پینے کے لیے حلال کی گئی ہیں، صحیح، لیکن چند چیزوں کو پیدا کر کے ان کو حرام قرار دیا ہے، اور اسی آزمائش کے ذریعے ایمان والوں کا اور ایمان سے محروم ہونے والوں کے ٹھیک ہے، درجات کا تعین ہوگا۔ صحیح، بالکل اسی طرح انسان کی کمائی اس کے لیے اس کی ایک ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کمائی کے ہزاروں ذرائع اور طریقے رکھے ہیں، جی، اور چند ایسے طریقے رکھے ہیں جس میں حرام کمائی آتی ہے۔ اب یہ انسان کو ایک آزمائش میں، ایک امتحان میں ڈالا گیا ہے جی، کہ وہ اپنے رب کی بندگی کا، اپنے رب کی نعمتوں کا کیسے احساس کرتا ہے۔ صحیح، انسان کا کمانا حلال ہونا چاہیے۔ مسلمان کا ہر روپیہ، ہر مال جو اس کی جیب میں جا رہا ہے، جو اس کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے، اس کو ہر پل اس کا حساب رکھنا چاہیے کہ کیا وہ حلال ہے یا وہ حرام ہے۔ صحیح، اگر انسان کے جسم میں حرام مال اتر رہا ہو، جی، اس کا کھانا پینا اور پہننا، رہائش اور اس کا سٹیٹس، یہ سب چیزیں حرام کی کمائی کے ذریعے ہوں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایسے شخص کی تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اب یہ سوال کہ کیا ایک شخص کسی ایسی جگہ، ایسے ملک، ایسی کمپنی یا ایسے علاقے میں ہے جہاں پہ وہ خود تو شراب نہیں پیتا لیکن شراب کا کاروبار ہو رہا ہے اور اپنی کمائی کے لیے اس کاروبار کا یا اس نظام کا حصہ بن رہا ہے، جی، یہ سوال کرنا ہے کہ دین میں اس کی گنجائش ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم صاف ستھرے دودھ کے اندر غلاظت کے چند قطرے ڈال دیں اور اس کے بعد یہ پوچھیں کیا اس دودھ کو پینے کی گنجائش ہے؟ صحیح، ہم کسی بہت معزز شخص کی سارے کے سارے اس کے اچھے اوصاف ذکر کرنے کے بعد اس کے بارے میں دو چار ایسے الفاظ ڈال دیں جو طبیعت پہ بوجھل ہوں، یہ سوال کرنا ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ایسے لوگ عذر اپنا پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہوگا، الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کھلی نہیں تھی؟ صحیح، کیا تمہارے لیے اور موقع نہیں تھے؟ بالکل، تمہیں ایک کمپنی کے حرام کاروبار پہ یقین تھا، تمہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پہ یقین نہیں تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میں اس حرام کمپنی کے اور حرام کام کا حصہ ہو رہا ہوں، تمہارا وہ ایمان کدھر تھا؟ صحیح، اس لیے اگر ایک مسلمان اوسط درجے کا بھی ایمان رکھتا ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کے هو الرزاق، وہ رزق دینے والی، وہ بہترین رزق دینے والی ذات ہے، اس پہ بھروسہ کرتے ہوئے ایسی جگہ سے، ایسے کاروبار سے، ایسے ماحول سے ہجرت کر دینی چاہیے۔ یہ زندگی
یہ مال چند سانسوں کے بعد ختم ہو جانا ہے، صحیح بات. لیکن جو نامہ اعمال سیاہ ہو گیا وہ باقی رہنا ہے اور اس کا محاسبہ دینا ہوگا. اس لیے جو کم سے کم جو بھی نشہ آور چیز ہوگی، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور اس نشہ آور چیز کو پھیلانے والے، اس کی تجارت کا فروغ دینے والے، اس کے لیے اشتہار دینے والے، ان اشتہاروں کو چلانے والے، ان کے لیے کمپنیاں بنانے والے، ان سے ڈسٹریبیوشن لینے والے اور مارکیٹنگ کرنے والے، یہ سارے کا سارا جو جدید ہمارا مارکیٹنگ کا سسٹم ہے وہ لوگ اس میں آتے ہیں. ان کو اپنی آخرت کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہترین اور ہر پل رزق دینے والی ہے. جب ہم اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے، بچے تھے، ہمیں اپنے لیے نہیں پتہ تھا کہ کیا ہمارے جسم کے لیے مناسب ہے، وہ ذات اس وقت بھی ہمیں رزق دے رہی تھی. اور وہ مخلوق جو عقل سے محروم ہے اور جو صبح اٹھتی ہے بھوکی اٹھتی ہے، شام کو گھروں کو پلٹتی ہے، وہ پرندے وہ جانور سیراب ہو کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی رزق دے رہا ہے. تو اس شخص کو اپنے رب پہ ایمان رکھتے ہوئے ایسی جگہ سے ہجرت کر دینی چاہیے. وہ اگر ایسا کرے گا تو یقیناً اللہ کے ہاں مہاجر کا رتبہ پائے گا. صحیح بات ہے. جزاک اللہ خیراً، بہت بہت شکریہ. جی توحید، آپ بتائیے گا، ہم شیم پہ ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں. دیکھیں شیم تو ہم سب میں ہوتی ہے، یعنی کسی حد تک. تو میں کیسے اس کا ایک بیلنس اپنے اندر لے کر آؤں بچپن سے لے کر آگے تک، کہ وہ ایسی شیم نہ میرے اندر بن جائے کہ میں اپنی پھر وہ جو درد ہے، اندر کا جو درد اٹھ رہا ہے کسی بھی وجہ سے ایموشنل، تو میں کسی قسم کے ایڈکشن میں چلی جاؤں. اچھا، سب سے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جاننا شروع کریں. اچھا. اس کے بعد ہی ہر چیز جو ہے اس کا آپ کو حل مل سکتا ہے. صحیح. جب ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ کون سی چیز ہمیں دکھ دیتی ہے، کون سی چیز ہمیں شیم فیل کراتی ہے، کون سی چیز گلٹ فیل کراتی ہے، تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور ظاہری بات ہے، میں ذرا بڑی عمر کے اب لوگوں کی بات کر رہی ہوں، میں بچوں کی بات نہیں کر رہی. اب کچھ حد تک تو یہ ماں باپ کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو بچپن سے ہی جو ہے اس چیز سیلف اویئرنیس جو ہے وہ سکھانا شروع کریں. جس طرح انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ماں جو ہے وہ کہتی ہے، ویلیوز ڈالتی ہے بچے کے اندر، ٹھیک ہے. اسی طرح جب کوئی بچہ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے اور ماں اب اس کو ڈانٹنے لگتی ہے، اب یہاں پہ اس کا رول آ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس وقت روک کے کہیں کہ اس کو شرمندگی دینے سے بہتر یہ ہے کہ میں اس سے پوچھوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ نے کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، ٹھیک کیا کہ نہیں کیا، آپ اس کو اور کس طرح سے کر سکتے تھے تو یہ چیز بہتر ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے. بھائی کو مارنے کے بجائے آپ کیا کر سکتے تھے، بہن کو. ایکچولی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر چیز کو نا ان کو کارنر میں کھڑا کر دیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو بچپن میں ہم نے نوٹی کارنر کا کانسیپٹ سیکھا تھا نا، وہ بڑے ہونے تک چالو رکھو. بلکہ میں تو کہتی ہوں شادی کے بعد بھی ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو چاہتے ہیں وہ کسی نوٹی کارنر میں کھڑے ہو جائیں. لیکن یہ مزاج لانا کہ سوال پوچھ کر انہی کے دماغ کے اندر سے اس کے جواب لینا، یہ آپ نے ایک بہت اچھی بات بتائی. ماجبین، آپ یہاں پہ یہ ہمیں بتائیے گا کہ وہ بچپن سے، ایک تو ہم نے ایک سینیریو دیکھا تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی بچپن سے مائیں کیسے انشور کر سکتی ہیں، یا کون کون سی ایسی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بچوں کے اندر شیم ڈالنا شروع کر دیتی ہیں، تاکہ ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں اور جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں وہ ابھی سے اس کی وارننگ لے لیں اور محتاط ہو جائیں. بالکل. جیسے سب سے پہلے تو مائیں جو ہیں وہ کیسے، میں نے ابھی جیسے کہا تھا، جملے کیسے بولتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کوسنے تک دینا شروع کر دیتی ہیں کہ اس سے تو بہتر تھا کہ تم مر جاتے. اور ابھی وہ ہماری ایک دوست نے بتایا کہ اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بدلتے جا رہے ہیں. جیسے کہ اس نے وزیرستان میں گئی تو انہوں نے کہا کہ مائیں بچوں کو کہہ رہی ہیں اللہ تمہیں میزائل کی مار لگائے، اور اس طرح کے تم تو، مجھے پتا ہے کہ تمہارے سے تو کوئی کام صحیح نہیں کبھی ہو سکتا. یعنی کہ اگر تم اوپر ٹیرس پہ گئے اور چھت پہ گئے اور تو پھر تم گرو گے نا اور چوٹیں لگیں گی اور ٹانگیں ٹوٹیں گی نا، تب تمہیں سمجھ آئے گی. یا تم اتنے تم کلمزی ہو، تم اتنے انٹائیڈی ہو، مجھے تو تم کبھی تمہارے سے امید ہی نہیں ہے کہ تم کبھی اپنا ٹھیک کر لو گے. اسکول جاؤ گے نا، تمہیں ٹیچر نا اسکول میں ہی بند کر دے گی نا، تم سیدھے ہو گے پھر وہاں پہ. اور اگر کبھی کر بھی لیا تو فوراً کہیں گی آج تو پتہ نہیں کیسا سورج کہاں سے نکلا جو آج تم نے کر بھی لیا. بالکل. تو یہ جملے ٹونٹ کرتے رہنا. تو یہ جو جملے ہیں نا، دے آر کلرز.
اور وہ بچہ شروع سے سیکھ رہا ہے. اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. مثلا ایک بچی ہے, اس نے ایک دن دودھ گرایا, دوسرے دن کچھ دن بعد پھر اس سے دودھ گر گیا. اب ماں اس کو لیبل کر رہی ہے کہ یہ انتہائی کلمزیہ, ہر وقت دودھ گراتی رہتی ہے. اب آپ سوچیں کہ اس نے اپنا تجربہ لکھا ہے کہ 30 سال بعد وہ اتنی بڑی بھی ہو گئی, جب اس کی بچی نے یہی کام کیا تو اس نے کہا کہ دس از انہیریٹنس, اور چونکہ میں بھی بچپن میں یہی کرتی تھی تو اس نے بھی یہ سیکھ لیا ہے. اچھا, یہاں پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کیونکہ یہ ایک بڑی دردناک سچویشن ہے, اور میں کہوں گی کہ یہ ہم سب کو سوچنے کا وقت ہے. یعنی کہ ایک تو ہم ایڈکشن پہ سوچ رہے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ پیچھے سے ہم نے فلم کیا چلائی ہوئی تھی اپنے گھروں میں. تو ایک بچہ جو اس سینیریو سے گزر کے آیا ہے کہ ماں نے تھرو آؤٹ, پھر اسکول میں ٹیچر نے, پھر باپ نے, پھر جوائنٹ فیملی سسٹم میں جتنے بھی بزرگ ہیں اپنی طرف سے وہ بچے کی اصلاح کر رہے ہیں, لیکن بچے کو انہوں نے اتنا کچھ کہہ دیا ہے, اس کے اندر شیم آ گئی ہے. اب یہ بچہ جب ٹین ایج میں آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے, دو چیزیں ہوتی ہیں. یا وہ کنیکٹیوٹی ڈھونڈنا شروع کرتا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جہاں پہ میں یہ شرمندگی محسوس نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. یا وہ کوئی ایسا سبسٹنس یا کوئی ایسا سبسٹیٹیوٹ ڈھونڈے گا اس چیز کا کہ کہاں پہ مجھے ایک ریلیکسڈ انوائرمنٹ مل سکتی ہے, کہاں میں جیسا ہوں یا میں جیسی ہوں, میں جو کرنا چاہتا ہوں کرنا چاہتی ہوں میں کر سکتی ہوں, اور مجھے کوئی کچھ بولے گا نہیں. ایگزیکٹ. یہ اینڈ ایونچولی ہم اس پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں. اب یہ صرف ماں باپ کے نہیں ہے, ہم اساتذہ بھی کلاس میں بچے کو اکثر شرمندہ کرتے ہیں. اچھا, وہ بھی ذرا بتا دیجئے کچھ, کیونکہ ہمارے بہت سے ناظرین میں ایسے اساتذہ ہوں گے جو دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم سب کو بھی استاد ہونے کے ناطے اپنے رویوں پہ کتنا واچ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, بچے جو ہیں وہ اکثر میں نے دیکھا ہے, خاص طور پہ چھوٹے بڑے ہائر ایجوکیشن میں فرق ہوتا ہے. گھر پہ جائیں گے نا, ماں کہے گی کہ ہوم ورک کیسے کرو, یا باپ کہے گا, تو بچے کہیں گے ہماری ٹیچر نے ہمیں لیکن کہا ہے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے. تو ماں باپ کے بعد یہ بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ان کا. ٹھیک ہے. اب اگر بچہ ہر طرف سے جن لوگوں کو دیکھے, ماں باپ کے ساتھ ایک بہت آپ کی فرق طرح کی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے, بالکل, اس اساتذہ کے ساتھ فرق طرح کی ہوتی ہے. اگر آپ کو دونوں جو آپ کی مین جگہ ہیں جہاں سے آپ اپنا کانفیڈنس یوزلی لیتے ہیں, اگر وہ دونوں جگہیں آپ کو شرمندہ کر رہی ہیں, تو آپ خود سوچیں کہ وہ اس بچے چھوٹا سا 6 سال کا 7 سال کا, اس پہ کیا اس چیز کا جو ہے اثر ہوگا جو ساری زندگی رہے گا. اور اکثر جب آپ ایڈکٹ سے بات کریں اور آپ ان سے مطلب پروب کرنا شروع کریں اور وہ بتانا اپنا شروع کرتے ہیں, تو وہ یوزلی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو وہ اپنے بچپن سے لنک کریں گے کہ میں بچپن سے اپنے بارے میں یہی سنتا آ رہا ہوں. گھر میں بھی اور ادارے میں بھی, انسٹیٹیوشن میں, اسکول میں. آپ اکثر جس طرح لرننگ ڈسیبلٹیز والے بچے ہوتے ہیں, ان کو پہلے کیونکہ اتنی اویئرنیس نہیں تھی, ان کو کہا جاتا تھا کہ تو ہیں بے وقوف, یہ تو اپنی زندگی میں کچھ کر نہیں سکتے, تو ان کے ساتھ بھی شرمندگی ہے, اور جن کو ہم نارمل سمجھتے ہیں. اچھا, ہائر ایجوکیشن کے ٹیچرز میں آپ نے کیسے دیکھا ہے کہ وہ کیسے شیم کو ٹریگر کر دیتے ہیں؟ اچھا, یہاں پہ ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں سمجھتی ہوں اور میں نے بھی ایکسپیرینس کے ساتھ سیکھی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ جب کلاس روم ڈسکشن دیکھیں, آپ کی جو یوزلی یہی ہوتا ہے کہ آپ جس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ اس سے آپ کچھ سال تو بڑے ہوتے ہیں, اگر آپ کچھ ڈیکیڈز بڑے نہیں ہوتے. وہاں پہ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ یہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ ہم بھی ایک زمانے میں اسی ایج پہ تھے, ہمارے بھی آئیڈیاز اپنے ٹیچر سے مختلف ہوتے تھے, ہمارے بھی کچھ خیالات ہوتے تھے جس پہ ہم ڈس ایگری کرتے تھے. صحیح. ایک جو ٹالرنس کا ہے نا, کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ آپ کے ساتھ ڈس ایگری کر رہا ہے یا وہ آپ کی بات جو ہے اس کو کاؤنٹر کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس اتنی برداشت, اتنی پیشنس ہونی چاہیے ہے, اور اتنی سیلف اسٹیم ٹیچر کی بھی ہونی چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹیچر ہے یا وہ ہیوملیشن فیل کرتا ہے یا وہ شیم فیل کر رہا ہے, کوالیفیکیشن ہے اور یہ میرے سے سوال ہے, میں تو میں تو نہیں ڈیزرو کرتا ہوں کہ اس سے میں نے بس جو کہہ دیا وہ کہہ دیا, میں پی ایچ ڈی کر کے آئی ہوں یا کر کے آیا ہوں, یہ کس قسم کا سوال ہے. یا وہ شیم فیل کرتا ہے کہ اوہ بچے ہنس رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں اسٹوڈنٹس چاہے ہائر ایجوکیشن میں ہو, بیہیویئر تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کلاس روم لیول پہ رہتے ہیں. ڈس ریسپیکٹ کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ اب ایک بیلنس آپ نے رکھنا ہوتا ہے, جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں ایگری ٹو ڈس ایگری. یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو موقع بھی دیں کہ وہ ڈس ایگری کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں, اور ایک رسپیکٹفل طریقے سے ہم جو ہے دوسروں کو چانس دیں کہ میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے, میرا ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کو یہ سکھاتا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آئیں گے اس بات پہ کہ اس شیم کو ہیل کیسے کیا جائے.